نمبر ایک، ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا ظاہری حلیہ دیکھ لیں، اگر وہ دور سے آ رہا ہو کوئی نہیں کہہ سکتا یہ مسلمان آ رہا ہے، ناراض مت ہوئیے، کیونکہ ہمارے طریق ایسے ہو گئے ہیں کہ جو دور سے دیکھنے میں نہیں لگتا کہ مسلمان، اگر شلوار قمیض نہ ہو تو شاید پھر تو بالکل ہی نہ پہچانے گا، پینٹ شرٹ پہن لینا کہ یہ مسلمان آ رہا ہے یا کرسچن آ رہا ہے، یہودی آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے داڑیاں رکھنا چھوڑ دی ہیں، ہمیں نبی کریم کے اس طریق سے نفرت سی ہو گئی ہے، روزانہ نائیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میرے نبی کی سنت کو پیسے لو اور میرے نبی کی سنت کو چھیل چھیل کر گندی نالیوں کے اندر بہا کر مجھے خوبصورت بنا دو، میں خوبصورت ہونا چاہتا ہوں، نبی کریم کا مطیع و فرما بردار ہونا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کوئی مجھے دیکھے تو اس کو نبی یاد آئے، میں چاہتا ہوں کوئی مجھے دیکھے تو غیر مسلم یاد آئے، میرے بچے بھی مجھے دیکھ کر بے عمل بنے، وہ بعمل نہ بنے، مجھے ایسا بنا دو، پیسے لے لو مجھ سے۔ آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ہمارے یہاں داڑھی غائب، مجھے کھگے، یہ بلول دے کے یہ روزانہ تیل لگا رہے ہیں تاکہ مجھے بڑی ہو جائیں، یعنی کسی طرح بھی تو کسی بھی طرح نبی کریم کی مخالفت تو نظر آئے نا، جرأت تو نظر آئے، دلیری تو نظر آئے کہ نبی کے فرمان کو کتنی آسانی کے ساتھ معمولی سمجھ کے ہم پس پش پھینکنے کے بارے میں دلیر ہو چکے ہیں، ہمیں ذرہ برابر شرم نہیں آتی ہے۔ داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو اور یہودیوں کی صورت مت بنو، نبی نے فرمایا۔ ہماری مائیں اور باپ کہتے ہیں بیٹا داڑھی مت رکھ، تجھے اچھا رشتہ بھی نہیں ملے گا، جیسے ہم تو سب بغیر عورتوں کی تلاش میں روڈوں میں ٹکرے کھا رہے ہیں، ہمیں تو ملی نہیں کوئی عورت، صرف داڑھی منڈے کوئی ملتی ہے۔ بھائی اگر کوئی بغیر داڑھی والا ہو ناراض مت ہوئیے گا بھائی، میں آپ کو دشمن نہیں، میں آپ کا بہت دوست ہوں، شاید آپ کے والد نے آپ کو داڑھی پر اتنا نہیں سمجھایا ہوگا جتنا یہ عالم آج آپ کو سمجھائے گا، لیکن میں دائرہ ادب میں رہ کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، جو ماں باپ اپنے بچوں کو داڑھی سے آج روک رہے، جو بیویاں روکتی ہیں کہ خبردار اگر تم نے داڑھی رکھی مجھے طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی ملا کے ساتھ، اگر آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے جو داڑھی رکھے گا اسے ہر مہینے 1,00,000 روپے داڑھی الاؤنس دیا جائے گا، بتائیں کوئی بغیر داڑھی والا نظر آئے گا آپ کو؟ جو بغیر داڑھی والے بیٹھے ہیں اپنے دل سے پوچھو کہ آپ کے نبی نے فرمایا تو آپ کی دل کی دنیا نہیں بدلی، لیکن 1,00,000 نے کچھ اندر گڑبڑ پیدا کی ہے کہ نہیں پیدا کی ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں یار اگر 1,00,000 ہو تو یار کون ظالم ہوگا جو نبی کریم کی سنت نہیں اپنائے گا؟ اور جا کے اپنی بیوی سے کہیے گا، اس بیوی سے جو منع کر رہی تھی کہ داڑھی رکھنے دے، 80,000 تیرے ہر مہینے 20,000 میرے، کہے گی 2 داڑیاں رکھ لو۔ میں تو پہلے کہتی تھی کمبخت نبی کریم کی سنت کو چھیل چھیل کے پھینکتا ہے، داڑھی رکھ 80,000 مجھے لا کر دینا۔ وہی ماں باپ کہیں گے اگر آپ کہیں میں داڑھی نہیں رکھوں گا، ماں کہے گی بیٹا داڑھی رکھ 1,00,000 ملے گا، اور آپ کہیں کہ نہیں امی لوگ ملا ملا کہیں گے مجھے کوئی لڑکی بھی نہیں دے گا، ماں کہے گی خدا کی قسم پورے ملیر میں سب سے خوبصورت لڑکی لے کر آؤں گی تیرے لیے، بیٹا تو داڑھی رکھ۔ کیوں سوچیں بدل گئی ہیں آپ کی؟ کیوں آپ کا مائنڈ چینج ہو گیا؟ اس لیے کہ ایک طرف نبی تھے ان کی کوئی اہمیت نہیں، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی اہمیت ہے۔ اپنے بچوں کو ہم لباس پہنواتے ہیں انگریزوں والے لباس، سنت کے مطابق لباس نہیں۔ بچوں کو کلمہ نہیں سکھائیں گے، بولیں گے بیٹا بولو ڈیڈی پپا، منع نہیں ہے، یہ میں گناہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ضرور قابل تشویش ہے کہ شروع سے ہی باپ جب ماں بہن کی گندی گندی گھر میں گالیاں دے رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی پھر وہ گالیاں سیکھ لیتے ہیں، تیلی ماں کی تیلی بہن کی، اور اس پر یہ نہیں کہ باپ تھپڑ مارے بلکہ تو وہ کتنا بڑا بدماش ہو گیا، دے کے بتا اوئے ہوئے اسی نے لگایا تھا یار۔ پھر صاحب مہمان آ گئے، شامخ صاحب انکل کو گالی دے کے بتاؤ، تیلی ماں کی، اوئے شامخ تیرا بیڑا غرق کمبخت، اور وہ ہنس رہے۔ یہ حالت ہے، یہ سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ وہ شاعر کہاں گئے صحابہ کرام کے؟